دینے کی ہوا نہیں دیں گے، اس سے مہنگا ان کا شور ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرزا زاہد علی مرحوم ابن محمد عیسیٰ مرحوم کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم دیکھیے 40 منٹ کا سوچ کے بیٹھا ہوں، سیدھی بات صاف صاف کہہ دیں ہم، سمجھ گئے آپ؟ ٹائم سے شروع ہو 1 گھنٹہ پڑھ دے، سوا گھنٹہ پڑھ دے، 1.5 گھنٹہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بھائی صاف بات ہے کہ مجلس کرنے والا ایک آدمی ہے، وہ تو چاہیے کرے گا کہ سوا گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹہ ہو، لیکن سننے والے 200 آدمی ہیں، تو ہمارا کہنا ہے اتنا گدگداؤ جتنا ہنسی آوے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو ایک آدمی کے چکر میں ہم 200 آدمی کو ناراض نہیں کریں گے۔ اب 10-5 منٹ بھائی بڑھ جائے تو اس کو معاف کیجئے گا۔ صلوات بر محمد اے بھیا رہے دو، جس حال میں ہیں اس حال میں ہم لوگوں کو رہنے دو۔ موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مٹھا کرنے کے چکر میں کہیں زیادہ مٹھا ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہے جو۔ ہاں، صلوات بر محمد تو جو گزارش مجھ کو کرنی ہے خوب توجہ سے سنیے آپ۔ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، بہت خوش ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بہت خوش ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ 2-4 سال جا کے ایران قوم پڑھ لیا، پگڑی باندھ لیا، بہت خوش ہیں کہ ہم مولانا ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے عارف انور صاحب ٹائپ کے کچھ غلط بیان لوگ مل جائیں تو وہ مائک پکڑ کر کے کچھ الٹا پلٹا تم کو پڑھ دیں تو اور اینٹ کے جو ہے گھمنڈ غرور میں آدمی چوڑا ہو کر کے اپنے کو برباد کر لیتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم کو یہ سوچنا ہے اہل بیت کیا چاہتے ہیں، دین کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ ابھی تازہ رمضان المبارک گزرا ہے، بہت جلدی آرام سے چل۔ رمضان المبارک روزے اللہ نے ہمارے آپ کے اوپر کیوں
بہت سنا ہوگا مجلس اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا؟ تاکہ متقی ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ لکھ دیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون. ہو گئی بات. تو اللہ نے ہمارے اوپر روزہ کیوں لکھا؟ تاکہ ہم سوال, اللہ میاں کیوں چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں؟ اب دوسرا سوال, بات کہاں سے چلی؟ روزہ کیوں واجب ہوا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو کیوں چاہتے ہیں اللہ میاں کہ ہم متقی ہو جائیں؟ کہا اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے, چاہے جتنی نماز پڑھو, چاہے جتنا روزہ رکھو, چاہے جتنا غریب مسکین کی مدد کرو, اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو ایک نئے پیسے کی قبولیت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو کہاں سے چلی بات؟ روزہ اللہ میاں نے کیوں واجب کیا؟ کہا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اللہ میاں کیوں چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں؟ تاکہ تمہارا عمل ہماری بارگاہ میں مقبول ہو جائے, قبول ہو جائے. تو صاحب تقویٰ کیا ہے؟ تب یہ بھی بتا دیجئے کہ کس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو امام سے پوچھا گیا, چھٹے امام سے, سئل الصادق علیہ السلام, امام سے پوچھا گیا عن تفسیر التقویٰ کہ مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے ایک لائن میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک, تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک, وہاں سے غائب نہ پائے جہاں حکم دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو چیز واجب کی گئی ہے وہ چھوٹنے نہ پائے, اور جو حرام کی گئی ہے اس پر عمل ہونے نہ پائے. یہ دو چیز ہے پہچان. کہنے صاحب یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ جو واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہاتھ اٹھا دے وہ آدمی کہ بھیا ہم نے آج تک ایک کو گناہ نہیں کیا ہے. ہے کوئی جو پڑھ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ ہم نے آج تک گناہ نہیں کیا. کوئی ملے گا آدمی؟ یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں ہمارے پوچھ رہا ہوں, ہاتھ اٹھا دو کہ ہم آج تک ہم سے ایک کو ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی ہے, ایک کو دن کا روزہ نہیں چھوٹا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آسان کام نہیں ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. آسان کام کا اسی لیے تو ہم نے مہینے بھر کی ریاضت رکھی ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اگر یہ دو چیز آ گئی تو تم کیا کہلاؤ گے؟ متقی. تم کیا کہلاؤ گے؟ تقویٰ. اب جب انسان متقی ہو جائے گا تو متقی شور مچانے کا نام نہیں ہے کہ مائک لے کے آپ شور مچائیے. عارف انوار صاحب بڑے متقی آدمی ہیں, ڈاکٹر صدن صاحب بڑے متقی آدمی ہیں, ان کا تو نموے بھلائے گئے ہم. ہاں مدن صاحب بڑے متقی آدمی. ہمارا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, یہ نام نہیں لے سکتے. صلوات پر محمد وآل. تو آپ کے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ اگر کہتے ہیں نا کہ مشک آنس کے خود بے بویت نہ ان کے عطار بگویت. مشک اس کو کہتے ہیں جو خود مہکے, عطار کے چلانے سے تھوڑے مشک ہو جائے گی. اسی کا نام ہے ایسے ہی تقویٰ. تقویٰ چلانے کا نام نہیں ہے, تقوی کے کچھ آثار ہیں کہ جب آدمی متقی ہوتا ہے وہ کسی سے کہتا نہیں مگر دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ متقی ہے. میں آپ کو لا رہا ہوں, آثار تقوی کے بہت کچھ ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اس میں سے ایک پر آج بات کرنی ہے. ہوا کیا
کہ رمضان میں یہ مجلس ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، رمضان میں الوؤں کی طرح سے رات بھر جگتے تھے، دن بھر سوتے تھے، تو اب صاحب چاند رات آ گئی تو وہی عادت، کوشش کیا سو جائے 3 بجے آنکھ کھل گئی، پھر نہیں نیند آئی، تو ہم نے کہا اب کیا کریں، تب تک خیال آ رہی یار صبح خطبہ کیا ہوگا، تو اب جب خطبہ کیا ہوگا تو ایک آدھ بیٹھو کتاب ادھر ادھر پلٹا، نہیں سمجھ میں آیا تو موبائل کھولا، ایک حدیث دکھ گئی۔ حدیث یہ تھی کہ اگر آدمی کے اندر تقویٰ ہوگا تو اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کیسے، دیکھیے اللہ میاں کچھ کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے کہا یہ تو بڑی غضب کی آیت حدیث ہے، بڑی زبردست ہے، تو اب ایسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جو ہے وہ پوری کتابیں مل گئی اسی موبائل میں، بخشش کے اوپر، معافی کے اوپر۔ اب صاحب وہ 3 بجے سے پڑھنا شروع کیا تو کچھ اچھا لگنے لگا، تو اس کو اب موبائل میں نا اس کو اب کلر کر دیجئے کہ یہ والی ٹھیک ہے یہ، تو وہ کلر کرتے کرتے خیر 20 منٹ کا، ہم نے کہا 15-20 منٹ، زیادہ خطبہ تو ہونا نہیں ہے عید کا، تو 20 منٹ جب ہم کو لگا کہ ہو گیا تو ہم نے اس کو بند کر دیا۔ اب صاحب نماز کے بعد سوٹا لے کے کھڑے ہوئے تو اسی میں کچھ دماغ میں آتا گیا، تو ہم نے کہا یار یہ تو 20 منٹ کا 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، تو وہ عید والا خطبہ مجلس بنا کے اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں میں، صلوات بر محمد وآل، سنیے توجہ سے۔ تو تقوی کی ایک علامت یہ ہے کہ چلانے سے نہیں آدمی متقی ہوتا، خود ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی متقی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، جیسے نماز نہیں چھوٹتی، روزہ نہیں چھوٹتا، کسی کو گالی پھکڑ نہیں دیتا، کسی کا کھیت نہیں مارتا، سمجھ گیا، کسی کے جو ہے ساتھ بدماش، اس میں ایک چیز یہ بھی کہ اگر اس کے ساتھ بدماشی ہو جائے تو تقوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتا، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات لگی اچھی تو ہم نے پڑھنا شروع کیا، تو اسی پر آج گفتگو کریں گے کہ اسلام میں، اب یہاں سے بات شروع ہوئی، اسلام میں معاف کرنے کی حیثیت کیا ہے۔ صلوات، سمجھ آ گیا مجلس کا عنوان کیا ہے؟ تو اس میں 4-6 حدیثیں، 2-1 واقعات، 10:15 بج جائے گا، چلیے 15 منٹ بڑھا دیا ہم نے، اور یہ مجلس آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن معاف کرنا چاہے جتنی بڑھیا چیز ہو، عارف انور صاحب نے، دیکھیے آپ پر وہ ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے اس لیے یوز کر رہا ہوں آپ کو، تو عارف انور صاحب نے جو ہے مائک سے بیان کیا، جاہل آدمی ہے، اس کو کیا آتا ہے، اور بغراتی کرتا ہے، جتنا کچھ الٹا کرتے ہیں یہ، حالانکہ صحیح بات یہ ہے، صحیح نہیں کرتے، غلط بات کرتے ہیں۔ تو صاحب جو کچھ ان کے منہ میں آیا، انہوں نے وسیع حسن صاحب کو الٹا پلٹا بکنا شروع کر دیا، برا بہت لگا، ممبر سے چاہے جتنا کہیں لیکن اندر سے برا بہت لگا، ان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اوقات ہے ہی نہیں، سمجھ گیا۔ وہ ہمارے پڑوسی شبی صاحب، ہم نے کہا عارف انور پہ کیس کرنا ہے، انہوں نے کہا چھوڑیے حضور، سمجھ گیا۔ یہاں اکبر پور میں 2 جو اپنے وکیل ہیں ان کے پاس ہے، جب تو سب سے تو تعلقات ان کے، کوئی تیارے نہیں ہوا، پھر جو ہے وہ ڈاکٹر صدن کہنے لگے رے مولانا چھوڑیے، معاف کیجئے، نکل گیا۔ تو ہم اپنی اوقات تو دیکھ چکے تھے، کچھ کرنے کے لائق ہے نہیں، تو اب معاف نہیں کریں گے تو کریں گے کیا، ہے نا۔ تو اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلیے، آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تو میں نے عارف انور کو معاف کیا، اچھی بات ہے، لیکن دین کہتا ہے اس معافی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تب کا معافی وہ ہے جہاں طاقت ہو، بدلہ لے سکتا ہو اور معاف کرتا ہو۔ صلوات، اب اس پر یہاں سے بات چلے گی، صلوات۔ آدمی کے اندر طاقت ہو، قدرت ہو، انتقام لے سکتا ہے اور نہ لے، معاف کر دے، اس معافی کی حیثیت ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث پیغمبر فرماتے اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، سب سے زیادہ
معافی کا حقدار وہ ہے معاف کرنے کا کہ جس کو بدلہ لینے کی طاقت پائی جاتی ہو. اچھا صاحب پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. قصہ کیا مطلب گڑھ کے ایک مثال سناؤں تب یہ حدیث مزہ آئے گا اس میں. صلوات بر محمد تو صاحب جو ہے وہ خود بھی جو ہے بیٹے کمٹے کھائیں, 2 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ پاتے ہیں. اتفاق سے بیویوں اسے مل گئی, سمجھا, وہ بھی 1.5-2 لاکھ روپیہ پاتے ہیں. تو جب 4 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدنی ہوگی تو ایٹھن تو آئی جائے گی. ہے کہ بات سیدھی بات ہے نا, تو نزاکت تو آ ہی جائے گی. تھوڑا سا شکل بڑھیا ہوئی ایٹھن شروع ہو جاتی ہے. دیکھ لیجیے آپ دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کریا آدمی اتنا نہیں ایٹھے گا جتنا خوبصورت آدمی ایٹھنا شروع کرے گا. ہر چیز میں ہے وہی حال. پیسے میں ہے, 2-4 لاکھ روپیہ آنے لگا تو اب کیسی اماں, کیسے ابا, کیسا خاندان, کیسا رشتہ دار, ہم ہی لوگ سب کچھ ہیں. اے صاحب نہیں توجہ کی, دلی بمبئی رہتے تھے, تب تک ایک دن خبر پہنچی کہ ابا مر گئے. کوئی موڈ نے ہاں اچھا ٹھیک ہے. تب کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ بھیا پیسے سب کچھ نہیں ہوتا, باپ ہے تنی دو, تو آئے سوئیوں کے بعد پہنچے. اچھا پیسہ وہ چیز ہے نا, ایک تو فارسی میں بڑی بڑھیا مسل ہے, سن لیجیے آپ. کہتے ہیں کہ اے زر تو خدا نہیں لیکن بے خدا حلال مشکلات و قاضی الحاجاتی. اے مال تو خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کی قسم قاضی الحاجات بھی ہے تو, حلال مشکلات بھی ہے تو. سمجھ گیا؟ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا 1000 عیب ہنر ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کا 1000 ہنر عیب ہے. تو اب سب کو پتا ہے کہ زندگی بھر اس نے ابا خیال نہیں کیا, اماں خیال نہیں کیا, مگر پیسہ ہے. جب وہ آ گئے گاؤں, ارے فلانے بھیا فلانے بھیا, اب ہر آدمی رائے دے رہا ہے ان سے 40واں پڑھواؤ, ان سے 40واں پڑھواؤ. تب تک کسی نے کہا کہ وسیع حسن صاحب سے پڑھواتے تو ٹھیک تھا. ابھی اس پر غور ہی ہو رہا تھا, تب تک کسی نے کہا رے ہم کو وہاں ملے تھے مرحوم فلانی جگہ دریاور میں, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بابو دیکھو اب لڑکا وڑکا تو ہمارا پتہ نہیں کیا کرے گا, تو سن لو اگر ہم مر گئے نا تو وسیع حسن سے ہماری مجلس پڑھائی دیو. تو یہ ہو گئی کیا وصیت. بہت توجہ سنیے, یہ ہو گئی کیا وصیت. اب لڑکے نے سنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وسیع صاحب پڑھ دیں گے, کیا بات ہے. اب وسیع صاحب کو فون ہوا, حضور ابا کی چال سی ہے. کب؟ 15 مئی کو. اتوار بھیا نہیں خالی ہے. 22 مئی صاحب, میں نے کہا نہیں خالی ہے. 29 مئی صاحب نہیں خالی. اچھا صاحب 12 مئی جمعرات کر لیا, میں نے کہا نہیں خالی. اچھا بھائی 19 مئی جمعرات, ہم نے کہا نہیں خالی. تو کہنے لگا اچھا آپ بتائیے کب خالی ہے. سنیے بہت توجہ سے لے جا رہا ہوں آپ کو. تو ہم نے کہا ایسا ہے کہ فلاں تاریخ کو کر لو, فلاں تاریخ کو کر لو. کہ ٹھیک ہے ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اب آئے گھر میں, کہ وسیع حسن نے 2 تاریخ بتایا ہے, یا فلاں کو کر لو یا, تو معلوم ہوا ایک دن سنیچر ہے ایک دن بدھ. ہو گئی نا. تو ایک دن کیا ہے سنیچر ہے, ایک دن بدھ. اب سب نہیں 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 بدھ کا تو نہیں ہو سکتی مجلس, سنیچر کا تو بھائی وسیع صاحب کے جب ٹائم ہوئے نہیں تو کیا کیا جائے, کہ دوسرے سے پڑھوا لو. اب یہ بات نکلی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ ابا کی وصیت ہے. سمجھے میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ زندگی بھر چاہے ابا کی بات مانی ہو, غور کر رہے ہیں, یا نہ مانی ہو, مگر ابا کی وصیت ہے. زمین ٹلت آسماں ٹلت نہ ٹلت ابا کی وصیت. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی ہم لوگ وصیت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ساری زندگی ماں باپ کا خیال نہیں کیا, مگر ابا کی وصیت ہے, پڑھیں گے تو وسیع حسن ہے صاحب. جب باپ کی وصیت میں اتنا دم ہے تو اگر مولا کچھ وصیت کر جائیں, صلوات بر محمد, آپ کو لے جائے. آپ سمجھے کہاں لایا میں دھیرے دھیرے. جب بات سمجھ میں آ گئی نا.
ابا کا اتنا خیال ہے کہ ان کی وصیت نہیں ٹل سکتی چاہے بدھ کو کرنا پڑے، تو اگر مولا کچھ وصیت کر کے چلے جائیں تو آپ چاہے جتنی بڑی پگڑی لگا لیں، آپ چاہے جتنے جو ہے وہ بڑے عزادار بن جائیں، لیکن اگر مولا کی وصیت پر عمل نہیں ہے تو کیسے شیعہ اور کیسے مولانا؟ ہو گئی نا بات۔ اب میں آپ کو ابھی رمضان گزرا، بستکم مجلسیں ہوئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کسی نے مولا کی وصیت بھی پڑھی ہو، بہت کچھ تحریری وصیت بھی ہے، زبانی وصیت بھی ہے، اس میں اس وقت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ مولا نے 3 وصیت کی ہے، وہ سنیے کیا کیا ہے۔ پھر وہی بات، اگر مولا کی وصیت پر عمل نہیں کیا تو بولیے ہم کچھ ہو سکتے ہیں شیعہ، ہے نا؟ جب مولا نہیں مان رہے تو کیسے شیعہ یار؟ یہ 2 دونی 4 ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے وصیت کی؟ فرماتے ہیں بذالک اوصى امیر المؤمنین، مولا نے وصیت کی ہے کیا؟ کن عفوا فی قدرتک، معاف کرو طاقت کے باوجود۔ یہ پہلی وصیت ہے مولا کی، کیا؟ کن عفوا فی قدرتک، قدرت کے باوجود معاف کرنے والے بنو۔ جوادن فی عسرتک، سخی بنو غربت میں۔ موسرن فی فاقتک، فاقہ ہو رہا ہو اپنے اوپر دوسرے کو مقدم کرو۔ یہ 3 وصیت ہمارے مولا کی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ 2 لاکھ روپے کی آمدنی ہے، 500 روپیہ کسی کو دے دیا، کون سا ہنر کر دیا؟ ہنر اس رکشے والے کا ہے جو 400 روپیہ کما کے آتا ہے اور 100 روپیہ غریب کو دے دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسرت ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، مگر سخی بنو۔ فاقہ ہو رہا ہے اپنے، یہ وہی وصیت بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو پانی سے افطار کر کے 3 دن روزہ رکھ کے فقیر کو بانٹتے ہیں۔ صلوات غور کر رہے ہیں نا، یہ وہی کر بھی سکتے ہیں، لیکن ان دونوں سے مطلب ہم کو نہیں۔ مین پہلا کیا ہے؟ کن عفوا فی قدرتک، طاقت ہونے کے باوجود کیا بن جاؤ؟ معاف کرنے والا۔ اب امام فرماتے ہیں اگر یہ 3 چیز تمہارے اندر آ گئی، تکمل لکل فضائل، تمہارے فضائل مکمل، بڑھیا آدمی ہو تم۔ وقال علیہ السلام، دوسری جگہ مولا ہی فرماتے ہیں عند کمال القدرہ تظہر فضیلۃ العفو، طاقت کے باوجود اگر آدمی معاف کرتا ہے تو وہاں معافی کا مزہ دکھائی دیتا ہے، وہاں معافی کی فضیلت دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ یہ بخشش جو ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں العفو زین القدرہ، معاف کرنا طاقت کا زیور ہے۔ صلوات، معاف کرنا طاقت کی زینت ہے۔ طاقت لاکھ ہے مگر اس میں دم نہیں ہے، اس طاقت کا اسنو پاؤڈر لپسٹک کیا ہے؟ معاف کرنا۔ العفو زین القدرہ، معاف کرنا قدرت کی زینت ہے، قدرت کی طاقت کا سنگار ہے، معاف کرنا۔ العفو ایک چیز اور، صلوات پہلے یہ سمجھے تب سمجھاتا ہوں کیا۔ انور بھائی، عربی زبان رسول اللہ سے پہلے تھی یا رسول اللہ نے ایجاد کیا؟ پہلے سے تھی۔ اگر پہلے سے تھی تو صلاۃ کا لفظ عربی میں تھا رسول اللہ سے پہلے کہ نہیں تھا؟ زکوٰۃ کا لفظ تھا کہ نہیں تھا؟ حج کا لفظ تھا کہ نہیں تھا؟ خمس کا لفظ تھا کہ نہیں تھا؟ جب زبان تھی تو تھا، پیغمبر نے یہ لفظ گڑھا نہیں ہے۔ تو اگر تھا تو اس وقت خمس تو نکلتا نہیں تھا، تو خمس کا مطلب کیا تھا تب؟ اس وقت زکوٰۃ تو نکلتی نہیں تھی، تب زکوٰۃ کا مطلب کیا تھا؟ اس وقت لوگ نماز تو پڑھتے نہیں تھے، تب صلاۃ کا مطلب کیا تھا؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے، توجہ سنیے گا، کہ یہ الفاظ عربی میں پہلے سے تھے، رسول اللہ نے وہیں سے عربی سے لیا ہے اور اس سے ملتے جلتے معنی میں یوز کیا ہے۔ جیسے صلاۃ کے معنی کیا ہے اصل میں اسلام سے پہلے؟ دعا کے۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا کے۔ پیغمبر نے کاہے میں یوز کیا؟
نماز تو نماز بھی دعا ہی ٹائپ کی چیز ہے نا, تو مناسبت سے یوز کیا. صوم, صوم کے معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ رکنے کے. صوم مانے رکنا. پیغمبر نے روزے کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں. تو لفظ پرانا ہے, پیغمبر نے مناسبت سے. خمس کے معنی کیا ہے؟ پچیاں ہے نا, لیکن تب تو خمس نکلتا نہیں تھا, لیکن پیغمبر نے جو مال نکالا جاتا اس کے لیے لفظ خمس استعمال کیا. ویسے ہی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی آج کیا ہے؟ قدر المخرج من المال, مال کا کچھ حصہ راہ خدا میں نکالنا. اس کے کیا معنی ہے؟ زکوٰۃ. اصلی معنی کیا تھے زکوٰۃ کے؟ اور یہ بات ہم نے عرض کیا کہ جو پرانے معنی ہیں اس کی مناسبت سے رسول اللہ نے یہاں نام رکھا ہے. دعا کے معنی میں تھا, نماز کے لیے کر دیا. رکاوٹ کے معنی میں تھا, روزے کے لیے کر دیا. حج کے معنی تھے ارادے کے, اب یہاں کے اس معنی میں کر دیا کہ آدمی حج مکے کا ارادہ کرتا ہے. ویسے ہی جب آپ سمجھیں گے نا کہ زکوٰۃ کے اوریجنل معنی کیا تھے. ارے بلا سوچے مگر بہت مزیدار موقع, گیہوں کٹا ہے تو زکوٰۃ پر بھی بات ہونا چاہیے, تو بڑے موقع سے نکل آیا. صلوات بر محمد تو زکوٰۃ کے معنی آج کیا ہے؟ مال کا کچھ حصہ نکالنا اللہ کے حکم پر. اوریجنل معنی زکوٰۃ کے کیا تھے ڈکشنری میں؟ زکوٰۃ کے معنی ہے نمو. نمو مانے بڑھنا. آج آپ نے ایک پیڑ لگایا, 1 مہینے بعد اتنا بڑا, 6 مہینے بعد اتنا بڑا, سال بھر بعد اتنا بڑا, 5 سال بعد اتنا بڑا. تو یہ جو بڑھ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ, نمو. پیغمبر نے اس زکوٰۃ کو کہاں استعمال کیا؟ مال نکالنے میں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ اشارہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ ہمارا 50 کلو گیہوں نکل گیا. ہمیں زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنے کے. زکوٰۃ نکالتے جاؤ, بڑھتا جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب یہاں دیکھیے, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے کھانا کھانے کا, ہم اترتے ہی بھگ جائیں گے, لیکن ہماری جگہ پہ یہ کھائیں گے کھانا جو نعرہ حیدری لگا رہے ہیں. ہاں, صلوات بر محمد. تو زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے, یہ ہو گئی نا بات. اب جو میں آپ کو بخشش والے میں حدیث سناتا ہوں, فرماتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد. فرماتے ہیں العفو زکوٰۃ القدرت. اچھا ایک بات اور بتائیں, 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. گیہوں, جاؤ, چنا, کشمش, اس سے مطلب نہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر زکوٰۃ نہ ہو. واجب بھلے نہیں ہے لیکن زکوٰۃ ہر چیز کی ہے. مثلا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روایت ہے لکل شیء زکوٰۃ, اور یہ رہے معنی زکوٰۃ کے معنی بڑھنا. اس کو آپ دیکھ لیجئے, لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ العلم نشرہ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے. اور یہ ہر آدمی جو ٹیوشن پڑھاتا ہے سمجھتا ہوگا, جب تک خود پڑھتے تھے تب تک اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا, جب پڑھانا شروع کیا تو زیادہ سمجھ میں آیا. کیوں؟ زکوٰۃ دینا شروع کیا, پڑھنا شروع ہو گیا. لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ العلم نشرہ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا. گھر کی بھی زکوٰۃ ہے, مکان بنایا ہے اس کی زکوٰۃ ہے. گھر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ہاں, اب کل سے یہ کم کر لیجیے گا, ہم لوگ اکثر آتے جاتے ہیں, نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے. ہاں, اس کو ٹھیک کیجیے, زکوٰۃ نکالیے گھر کی. تو گھر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حدیث کہتی وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. صلوات, مہمان خانہ بنائیے نا. ویسے ہی یہاں معاف کرنا یہ بھی زکوٰۃ ہے.
کاہے کی؟ مولا فرماتے ہیں العفو زکات القدرہ، معاف کرنا طاقت کی زکات ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس کو زکات کیوں کہا؟ زکات کے معنی کیا ہے انور بھائی؟ بڑھنے کے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ چاہتے ہیں طاقت بڑھ جائے، دوسروں کو معاف کرنا شروع کرو، طاقت بڑھنا شروع ہو جائے۔ العفو زکات الظفر، معاف کرنا کامیابی کی زکات ہے۔ العفو مع القدرہ جنت من عذاب اللہ، دم ہونے کے باوجود، طاقت کے باوجود معاف کرنا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں سپر ہے۔ مطلب اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو طاقت کے باوجود معاف کرنا سیکھو۔ یہ نہیں کہ ایک ذرا سا کسی نے کچھ ابے کہہ دیا، جا کے اس اوپر آپ نے مقدمہ کر دیا، پھر اس کو شیعہ نہیں کہتے جو بار بار مقدمہ کر دے۔ صلوات بر محمد اچھا، جن کے پاس دم ہوتا ہے وہ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں۔ بھئی آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ طاقتور ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، دم ہے، آپ کی بات لوگ مانتے ہیں، آپ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں کتنا خرچہ ہے؟ کہیں صاحب 5 لاکھ لو میں دے رہا ہوں، بہت بڑھیا کام ہے۔ کیا ہوا اس کا؟ میں کرتا ہوں۔ چچا فلانے کے دروغہ جی اٹھا لے گئے، اچھا ارے بھائی میرا آدمی ہے، اچھا صاحب چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ دم ہی کی بنا پر تو ہے نا۔ تو جس کے پاس دم ہے وہ بہت کچھ بڑھیا بڑھیا کام کر سکتا ہے، لیکن مولا کہتے ہیں سب سے بڑھیا کام کیا ہے نا؟ آپ نے مسجد بنوا دیا، دم تھا۔ امباڑہ بنوا دیا، دم تھا۔ 4 آدمی کو جیل سے چھڑا لائے، دم تھا، ہے نا؟ 15 بچوں کی فیس جمع کر دی، دم تھا۔ سب سے بڑھیا عمل کیا ہے طاقت والوں کا؟ فرماتے ہیں افضل الاعمال یا احسن الاعمال العفو مع القدرہ، سب سے بڑھیا عمل طاقت کے باوجود معاف کرنا ہے۔ صلوات پر غور کر رہے ہیں آپ، کتنی زبردست بات ہے۔ احسن افعال المقتدر، طاقتور کا سب سے اچھا کام کیا ہے؟ معاف کرنا۔ احسن العفو ما کان عند قدرہ، سب سے بڑھیا معافی وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کیا جائے۔ احسن المکارم، سب سے اچھا اخلاق کیا ہے؟ عفو المقتدر، طاقتور کا درگزر کرنا، معاف کرنا۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک، اگر تم اپنے دشمن پر کامیاب ہو جاؤ تو اپنے دم پہ کامیاب ہوئے ہو یا اس نے چاہا ہے؟ اس نے دم دیا ہے تبھی نہ کامیاب ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب دشمن پر کامیاب ہو جاؤ تو اس کامیابی کے شکرانے میں اس کو معاف کر دو۔ صلوات، کامیابی کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ان اعفى الناس من عفا عند قدرہ، سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو طاقت کے باوجود کیا کرے؟ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ طاقت کے باوجود۔ ایک قرآن میں آیت ہے اسی ٹائپ کی، فاصفح الصفح الجمیل، صافح کے معنی بھی وہی ہے، عفو، معاف کرنا۔ ڈاکٹر صاحب فلانوا تو ہیں گریاوت رہا، گریا گئے تھے یار، چھوڑا ہے نا، چھوڑو یار، بکنے دو، جو جیسا ہے وہ کرنے دو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفح، درگزر کرنا، اوائڈ کرنا۔ لیکن قرآن نے خالی صفح نہیں کہا ہے، قرآن نے کہا فاصفح الصفح الجمیل، بڑھیا والا ہونا چاہیے۔ اس پر امام رضا علیہ السلام نے وضاحت کی ہے کہ صاحب صفح کے معنی تو خود ہی ہو گئے، چھوڑو جانے دو یار، بکنے دو، گلیانے دو، یہ جمیل کیوں لگایا ڈھنگ سے؟ تو اس میں ہوتا کیا، میں آپ کو مثال دوں، صلوات بر محمد وآل۔ ساری حرکتیں تمہاری مجھ کو پتا ہے، کیا کیا تم کر رہے ہو اور تم نے مجھ کو کیا کیا کہا ہے۔ بیٹا ابھی چاہوں تو اٹھوا لوں تم کو، ہاتھ پیر توڑوا دوں، مگر کیا بتائیں بیٹا، تمہارا باپ بڑا مومن ہے، جاؤ معاف کیا۔ امام نے کہا کل تو سنا دیا تو اب معاف کیا کیا؟ ہاں یہ بیچارہ سمجھا واقعی ہم میں کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں صفح جمیل کیا ہے؟ صفح جمیل وہ معافی جو بغیر عتاب کے ہو،
صلوات اور فرمائے جو بغیر بلا سنائے معاف کرو اس کو جب 4 بار سنا لیا تو دل کی بھڑاس تو نکل گئی، اب معاف کیا تو کیا کیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقال الامام رضا ایضا فی ظل الآیہ المبارکہ العفو من غیر عتاب، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں 8ویں امام فرماتے ہیں کہ فاصفح الصفح الجمیل کا مطلب یہ ہے کہ بلا 4 بات سنائے معاف کرے آدمی، بغیر عتاب کے معاف کرے آدمی۔ چنانچہ ایک بات بتا دیں آپ، اس دن میں نے کہا نا شب عید کا کیس ہے، اس کے پہلے تک مجھ کو بھی نہیں معلوم تھا کسی فرشتے کا جابیل نام بھی ہے۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ جابیل، جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ویسے ایک فرشتہ کیا نام اس کا؟ جابیل۔ یہ جابیل کیا ہے؟ لیکن مجبوری والی معافی نہیں بلکہ طاقت ہونے کے بعد معاف کرنا۔ رسول اللہ سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ جابیل سے کہا واپس جائیے آپ۔ اب آئیے اہل بیت، ایک بات سنا دیتا ہوں پھر ان کی معافی سناتا ہوں، تب تک 10:30 اپنے ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد نہیں بس 15 منٹ۔ قرضہ لینا، چور کتنی طرح کے ہیں؟ اور روایت ہے السراق ثلاثہ، روایت کہتی چور 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو اوریجنل چور جو سکیاں سے کچھ چرا لے، 2 جو عورتوں کا مہر نہ دے، روایت میں چور ہے وہ، ہاں مگر یہ کہ عورت معاف کر دے تو اس کا مرتبہ بہت ہے، فشار قبر سے بچے گی، جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا اور 1000 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مانگتی ہے اور آپ نے کہا نہ دے بے کا کر بے، ہے نا، حدیث کہتی تم چور ہو۔ اور تیسرا چور کون ہے؟ جو کسی سے قرض لے اور نیت یہ ہو کہ چھوڑو یار کون دیتا ہے، کہ اس کی بھی سزا قیامت میں وہی ہے جو چور کی سزا ہے۔ ہو گئی نا بات؟ اب آئیے صاحب، لیکن قرضہ دینا صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرضے کا ثواب بولیے 18 گنا ہے۔ قرضہ دینے والا اور سنا رہے جب آپ سن رہے سنیے کتنا صدقہ نکالتے ہو، زیادہ زیادہ صدقہ کتنا نکالا ہوگا کسی نے؟ 10 روپیہ، حج پہ جانے لگے تو 50 روپیہ، 100 روپیہ، 50,000 صدقہ کوئی نکالے گا، 1,00,000 روپیہ صدقہ کوئی نکالے گا۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی کو قرضہ دے اور طے ہوا کہ صاحب عید کے دوسرے دن دے دیں گے 4 مئی کو، اس کے حالات نہیں ہوئے، آپ کو پتہ ہے، وہ آیا چچا نہیں ہو پایا 1 مہینہ بعد، اب روایت کہتی ہے جو ڈیٹ طے تھی، مثلا 2,00,000 روپیہ آپ نے دیا ہے اور وہ بیچارہ نہیں دے پایا، جتنے دن آپ اس کو چھوٹ دیں گے، جتنی رقم دے رکھی ہے، روز آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا رہے گا۔ 2,00,000 کون صدقہ دیتا ہے؟ تو کبھی انشاءاللہ یاد دلائے اس علاقے میں آئے کہ ذرا ادھار دینے کا ثواب، نہ دینے کی سزا، اس پر کہیے گا تو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ بات رات کا وقت ہے، بہت لمبا گھمانا ٹھیک نہیں ہے۔ مقداد نے کسی سے قرضہ لے، قدرت کی بات ہے، مقداد نے کسی یہودی سے کچھ ادھار لے لیا، نہیں ہو پایا کہ ادا کرتے، ایک دن اس یہودی نے نوٹا پکڑ لیا، ہاں آج دے دو نہیں چھوڑا نہیں تم کو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب مقداد بیچارے پریشان کہاں سے دیں، تب تک قسمت کے بھلے مولا، ارے مولا دعائی سرکار کی، مولا آ گئے، کیا بات ہے مقداد صاحب اس سے قرضہ لیا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے، تو مولا آئے کہ بھائی کچھ سمجھا دیں۔ مقداد نے کہا یہ مولا ہم نے سمجھانے کے لیے نہیں کہا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ سنجھولی کا مومن تھوڑا ہے کہ ارے یار مولا نے کہا ہے جانے دو 2 دن بعد دے دیو، مولا کی بات ہے، یہ یہودی ہے، یہ دشمن ہے آپ کا، بہت پریشان کر چکا، آج مولا بات ختم ہونا چاہیے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہیں قرضہ کی ادائیگی، سفارش نہیں، قدرت حضرت خود بھی کر سکتے تھے،
کہا ٹھیک ہے یار پتھر پڑے ہیں ایک اٹھاؤ، کہہ کے چلے گئے۔ مقداد نے اٹھایا پتھر، اب مجھ کو نہیں معلوم پاؤ بھر کا تھا کہ آدھا کلو کا تھا، سمجھ گیا؟ جیسے لیا یا اللہ وہ پتھر کنورٹ ٹو دا گولڈ ہے، سونا بن گیا۔ تو آپ نے کون سی ہمارے ساتھ مروت برتی تھی کہ ہم تمہیں آدھا کلو سونا پکڑائی تھی؟ سمجھے آپ؟ تو مقداد کا اللہ اسی علی کا واسطہ ہے جس کے طفیل میں طول ہے۔ پڑھنے والے تیرا لاکھ کرم ہے، ایسے گھر میں پیدا کر دیا، علی مل گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں علی کیا ہے۔ خدا اس کو نرم کر دے تاکہ اتنا نکال کے دے سکیں، ایک دم موم کی طرح نرم ہو گیا۔ مقداد نے اسے نکالا، کہا کتنا، کہیں 20 بھری، 20 مسقال، سمجھے آپ، 20 تولہ۔ انہوں نے اپنا اندازے سے کر لو، اب جو بچا ہے کیا ہوگا؟ حضرت علی سب کو تھوڑی اختیار دیتے ہیں کہ جاؤ، ہم لوگ ہوتے دھیرے سے رکھ کے لاتے، کسی کو بتاتے بھی نہ معجزے کا سونا ہے، مولا کا سونا ہے، برکت کا سونا ہے، ہم کو تھوڑی اختیار دیں گے اتنے للچے لوگوں کو۔ مقداد نے بچا ہوا سونا لیا، خدا، مولا تو گئے کہہ کے، خدا یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے، یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے، اسی علی کا واسطہ جس کے صدقے میں تو نے سونا بنایا تھا، اس کو پھر پتھر میں تبدیل کر دے۔ پھینکا، آگے بڑھ گئے۔ یہ کام تو مولا بھی کر سکتے تھے نا۔ مقداد سے کہا کیوں؟ تو سمجھ لو ہمارا اقتدار کس منزل پر ہے۔ ہو گئی نا بات؟ صلوات بر محمد وآل، بس جلدی جلدی 2-3 باتیں سمجھ میں آیا، ہمارا اقتدار کس منزل پر ہے۔ اب آئیے، اتنے اقتدار کے باوجود اب میں آپ کو اسی میں سے ایک قصہ سناتا ہوں، اس لیے کہ جو اختیار، آپ بتائیے اماموں میں ڈفرینس ہے اختیار میں، یا جو ایک کے پاس ہے ویسے ہی سب ہے نا؟ جب یہ ہے تو رات کا ٹائم ہم سب کا الگ الگ کہاں سے کریں، ٹائم بھی بہت لگ جائے گا۔ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے، جلدی جلدی نکالیں تو مل جائے تو ہاں، یروى ان رجلا من نسل عمر بن الخطاب كان بالمدینہ یؤذی ابا الحسن، ان کی نسل کا تھا جو مدینے میں امام کاظم علیہ السلام کو اذیت پہنچاتا تھا۔ وَيَسُبُّهُ إِذَا رَآهُ، امام پر نظر پڑی کہ گالی پھکڑ شروع کر دیتا تھا، خالی امام کاظم علیہ السلام کو نہیں، وَيَشْتَمُ الْإِمَامَ عَلِي، مولا کو بھی گلی آتا تھا وہ۔ ایک دن پبلک جو ہے موڈ خراب ہو گیا کچھ لوگوں کا، تو قال لبعض جلسائه یوما دعنا نقتل هذا الفاجر، مولا آج چھوٹ دے دیجئے، اس کا قصے ختم کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ فنہاہم عن ذلک اشد النہی، بہت سختی کے ساتھ منع کیا، بہت قاعدے سے ڈانٹا امام نے، خبردار یہ حرکت مت کرنا۔ مومن تھے تو چپ ہو گئے۔ ایک دن مولا کہنے لگے، دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے ٹائم لگے گا، ایک دن مولا کہنے لگے وہ جو گلیا ولیہ بکتا ہے کرتا کیا ہے؟ تو کسی نے کہا صاحب وہ کھیتی کرتا ہے۔ ہاں، آج کل تربوزہ خربوزہ بہت ہے اس کے کھیت میں مثلا۔ تو امام جو ہے اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور اس کے کھیت میں چلے گئے۔ ایک تو آدمی تپ رہا ہے امام سے، دوسرے اس کے کھیت میں بلا میڑ کے بیچوں بیچ سے جا رہے ہیں، اور کسان تپے گا نہیں تپے گا، اور تو دشمن ہے، تو وہیں سے چلایا امام کو، اے سب خراب کر دیجیے گا۔ امام نے کوئی توجہ نہیں کی، مسکراتے اس کے پاس پہنچ گئے، السلام علیکم۔ اچھا، اب اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ مکھن بھیا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اور اگر کسی سے تپے ہیں تو اول تو جواب ہی نہیں دیں گے، اور بہت مومن ہوئے نہیں یار سلام کا جواب واجب ہے تب وعلیکم السلام، ہے نا؟ تو کتاب میں ویڈیو تو نہیں بنا ہے، لیکن آپ کو ہم نے بتایا کہ وہ کتنا بڑا دشمن تھا۔ امام نے سلام کیا، کیسے جواب دیا ہوگا اس نے؟
ایسے نا. پھر حضرت نے کہا کہ یہ بتاؤ کتنا لگایا ہے اس میں اب تک, مطلب کھاد میں, پانی میں اور سب کتنا لگ چکا ہے؟ اس نے کہا 100 دینار. حضرت نے کہا کم ترجا, امید کتنے کی ہے؟ اچھا غصے میں آدمی پوری بات سنتا نہیں, نام اللہ ہے کیا کہ بتا دے کتنا ہوگا. حضرت نے کہا یار میں کب کہہ رہا ہوں کتنا ہوگا. ہم نے کہا کم ترجا, امید کتنے کی ہے؟ امید تو لگا سکتا. کہ 200 کی ہے. حضرت نے جیب سے نکالا تھیلی, سمجھا, کہ دیکھو اس میں 300 ہے, یہ میری طرف سے رکھ لو, اللہ برکت دے اور جو پیدا ہوگا وہ تمہارا. یہ دے کے مسکراتے ہوئے چلے آئے. دوسرے دن وہی گالی بکنے والا, ایسے ہی صحابی لوگ بیٹھے ہیں, اتنے میں آیا, سامنے کھڑا ہوا اور آ کر کے آیت پڑھتا ہے چلا کے, واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا ہی خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. سمجھ گیا؟ امام مسکرائے. جو لوگ مرڈر کے چکر میں تھے کہا یہ دیکھو جو تم لوگ چاہ رہے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے کیا وہ بہتر ہے. امام زین العابدین, بور تو نہیں ہو رہا ہے نا, 2 قصہ اور سنا رہا ہوں. صلوات پر محمد و آل. مگر بھائی بہت لیٹ ہو گیا کہ آپ کو ممبر کا واسطہ زبردستی مت کیجیے کہ 2 منٹ رک جاؤ کھا لو, بہت ٹائم لیٹ بہت ہو گئے ہم, منع مت کیجیے گا. امام چوتھے امام جا رہے ہیں, ایک آدمی ہے, امام کو دیکھتے ہی لگا ببڑانے, گالی پھکڑ. تو جو ساتھ کے نوکر چاکر تھے بڑھے, حضرت نے کہا سائڈ ہو. پہنچے, حضرت نے کہا بہت سی باتیں ہماری مخفی ہیں, تم لوگوں کو پتہ نہیں اس لیے اس طرح بولتے ہو. اللہ کا حاجہ, کوئی ضرورت ہو تو بولو, ہم کیا کام آ سکتے ہیں. روایت کہتی ہے امام کے اس انداز سے فاستحی الرجل, شرما گیا. حضرت نے اپنی ابا اٹھائی, اس کے اوپر ڈال دی. ایک نوکر سے کہا جاؤ گھر سے 1000 درہم لا کے اس کو دے دو. یہ کر کے جانے لگے تو وہی آدمی چلا کے کہتا اشہد انک من اولاد الرسول, میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ اولاد پیغمبر ہیں. اب بتائیے اس 50 منٹ میں کیا ہم نے آپ سے گزارش کی؟ پگڑی لگانے کا نام شیعہ نہیں ہے, قبا پہننے کا نام شیعہ نہیں ہے, پیشانی پہ گھٹا ہو جانے کا نام شیعہ نہیں ہے. شیعہ اس کو کہتے ہیں کسی نے تمہارے ساتھ کچھ بدتمیزی کر بھی دی ہے تو معاف کرنا سیکھو. جب تک معافی نہیں ہوگی تب تک کیسے مولانا یار پگڑی باندھنے سے تھوڑے کچھ ہوتا ہے. سنیے آپ, صلوات پر محمد و آل. 2 چیزیں کاش ٹائم سے سنی تو 2-4 باتیں اور سناتا میں 10-15 منٹ. تو ایک عجیب داستان ہے, یہ تو معاف کرنے کی ہے نا. جانتے ہیں ہم جن کے نام پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں محرم میں, کروڑوں خرچ کرتے ہیں, جن کے اوپر ہم جان دینے کو تیار ہیں, جانتے ہیں ہمارے امام ہم سے چاہتے کیا ہے؟ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. اب ہم کو یاد ہے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ دونوں رشتہ دار تھے, سسر داماد تھے شاید. وہ آپس میں لڑ رہے تھے, کچھ لین دین کا میٹر تھا. اور پیسہ ایسی چیز ہے, کیسا داماد اور کیسا سسر, سمجھ گیا؟ پیسہ پھنسا تو رشتہ داری. امام اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. ابھی اب جھگڑا ہو رہا ہے, باقی ہے جھوٹ بولتے ہو. تب تک امام کے ایک صحابی, میں نام مس کر رہا ہوں, انہوں نے سنا, بڑھ گیا کیا بات ہے بھیا, کیسے تو لوگ سسر داماد چلا رہے یار, ان کا پیسہ باقی ہے جو ہے وہ ہمارا دے نہیں رہے, ان کے اوپر اتنا 4000 باقی ہے. نہیں بھائی جھوٹ بولتے ہیں یہ. او جھگڑا سمجھ میں آ گیا. مطلب آپ کو آپ کا پیسہ مل جائے تو ان سے کوئی دشمنی نہیں, مطلب آپ کو نہ دینا پڑے تو ان سے کوئی دشمنی نہیں. چلا گھر لے کے اپنے گھر آئے. اب پتہ نہیں بکسے میں رکھے تھے, الماری میں تھے, صندوق تھا, نکالا 4000 وہیں گن دیا. کسی کے جھگڑے میں 5000 10,000 کوئی خرچ نہیں کرتا ہے, سمجھ گئے آپ؟ وہیں گن دیا 4000. بس بھیا نا آپ کا پیسہ مل گیا نا. کہا ہاں صاحب.
آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا، کہاں سے؟ تو دونوں رشتہ دار ہو، گلے مل جاؤ، گلے والے مل لیے، منہ چومول ہو گئی تو کہنا اچھا بھائی شکریہ آپ کا، شکریہ کیسا، رکو، تم سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم کیوں آپ کی رشتہ داری میں لڑائی میں ہم اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ یہ سوچ، کہاں بات تو صحیح ہے کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، اے شیعو تمہارا امام کیا چاہتا ہے کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، کہ تب کہ یہ امام صادق علیہ السلام کا پیسہ ہے، میں ان کا وکیل ہوں، میں ان کا، بولیے، میں ان کا وکیل ہوں، میرے پاس حضرت کا پیسہ رہتا ہے، مجھ کو امام نے اجازت دی ہے اگر ہمارے شیعوں میں اختلاف ہو جائے، میرا پیسہ لگ جائے لگا دینا، مگر ان سبوں سے کہنا ایک رہیں، مگر ان سبوں سے کہنا مل کے رہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، جس امام کو اتنا شوق ہے میرا لگ جائے لگا دو، مگر ان سے کہو مل کے رہیں، اگر ہم آپس میں لڑیں گے، اگر ہم مقدمے بازی کریں گے، اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف رہیں گے، انصاف سے بتائیے امام خوش ہوں گے؟ بھائی اتنا طے کر لیے، مجلس ہو گئی، دو بھائی تھے، سنیے خوش کس سے ہوتے ہیں، دو بھائی تھے، یہ بھی چھٹے امام کے زمانے کا، دو بھائی تھے، ایک شیعہ تھا اور ایک غیر شیعہ تھا، اس زمانے میں سب ہوتا تھا کہ ادھر ایک ادھر، تو جو شیعہ تھا اس کو پتہ چلا کہ میرا بھائی وہ والا آج کل بڑا پریشان ہے، کرونا میں دکان چل نہیں رہی ہے، آمدنی بند ہو گئی ہے، تو اس نے سوچا یار ہمارے مذہب پر ہو یا نہ ہو، مگر ہے تو ہمارے ماں باپ کی اولاد، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو بے عزتی تو ہم اپنی بھی تو ہوگی نا، تو چھوڑو اس کا عمل اس کے ساتھ، اس نے کچھ پیسہ اس کو بھیج دیا، وہ پیسہ دے کے مدینے کا رہنے والا ہے، کہ لاؤ ذرا امام سے مل لیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے امام کے یہاں قدم رکھا دروازے پر، امام کی نظر پڑی، امام فرماتے ہیں آؤ 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 آؤ، آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں۔ سمجھ میں آیا امام کیا چاہتے ہیں؟ کیا کہا؟ اب اگر ہم گروپ کے بہانے، پارٹی کے بہانے، میچ کے بہانے، اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، ایک ٹھو نو بال کے چکر میں، ایک ٹھو رن آؤٹ کے چکر میں ہم آپس میں لڑ جائیں، کیا امام کو ہمارے اچھا لگے گا؟ امام ہمارے خوش ہوں گے؟ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو گھیر کے کربلا لایا ہے، معافی تھوڑے مانگی تھی حر نے، ابھی تو خالی اتنا کہیں پائے تھے، حلی توبہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ اور یہ حضرت نے اٹھایا کلیجے سے لگا لیا، کیوں نہیں، ان تبت تاب اللہ علیک، توبہ کر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیر تو ضرور ہو گئی، مجلس لمبی تو ضرور ہو گئی، میں نے 40 کہا تھا، گھنٹہ ایسے ہی ہو چکا ہے، 2-4 منٹ مصائب کے تو گھنٹہ سے بڑھ جائے گی، مگر یہ بات بہت ضروری تھی میرے بھائیوں، اگر واقعی شیعہ بننا ہے تو یہ سب گروپ بازی نکال دو، پارٹی بازی نکال دو، کئی سال زندہ رہیں گے ہمارا آپ، کئی دن زندہ رہیں گے ہمارا آپ، آخر میں جانا ہے نا، اور وہاں قبر میں نہیں، قبر چھوڑیے، روح نکلتے وقت حضرت علی آتے ہیں، رسول اللہ آتے ہیں، بقیہ امام آتے ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ مولا کس حال میں مر رہے ہیں؟ فلانے کے اوپر مقدمہ کر کے مر رہے ہیں، فلانے کو پھنسا کے مر رہے ہیں، فلانے کے ساتھ یہ کر کے مر رہے ہیں، اگر اپنی نجات چاہتے ہو یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو غلطی کس کی ہے۔ العفو زکوٰۃ الظفر، کامیابی کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے، معاف کر دو۔ کئی لوگ سمجھیں گے ہم غلطی پہ تھے تب نے معافی مانگے، ہم کا دنیا سمجھے، تمہارا امام تو سمجھ رہا ہے نا کہ اس نے میری محبت میں معاف کیا ہے، تو جن کو تمہارے لیے اجر دینا ہے وہ تمہاری حالت کو سمجھتے ہیں۔ بس یہی 2 جملہ پورے گھنٹے بھر کی مجلس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہم کو اپنے امام کو خوش کرنا ہے تو مل کے رہنا پڑے گا، اختلاف سے بچنا پڑے گا، ایک دوسرے سے کی مدد کرنا پڑے گی، اور اگر یہ نہیں ہے تو قبا پہننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مولوی صاحب آپ کو کیوں کہوں، ہم کیا آپ سے کم ہیں؟ آپ سے بدتر ہیں،
قبا پہننے سے کچھ نہیں ہوگا مولوی صاحب، پگڑی باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا مولوی صاحب۔ اگر خالی اتنا قیامت میں مولا نے کہہ دیا یہ مولانا اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جھگڑا لڑاتا تھا، یہ ادھر کی ادھر کرتا تھا یا کچھ نہیں کرتا تھا، اس کو ہماری بات ممبر سے بتانا چاہیے تھی، پبلک کو پتہ ہوتی وہ صلح کر لیتے، اس نے نہیں بھگا اس کو، تو کہاں گئے؟ نہ قبا سے کوئی فائدہ ہے نہ امامے سے کوئی فائدہ ہے۔ آپ لوگ خدا کی قسم بہت مزے میں ہیں، آپ لوگ بچ جائیں گے، اللہ کی قسم آپ لوگ بچ جائیں گے، لیکن ڈنڈا تو ہم لوگوں کو پڑے گا اگر یہ باتیں نہیں پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کہا ہے لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ان لوگوں کو ہماری بات پتہ چلتی تو یہ لوگ اس پر عمل کرتے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب امام آپ کے اوپر اعتبار ہے، ان کو ہم سے ناراض ہوں گے، ہم نے کہا نہیں تھا ان کو پتہ چلتا تو یہ عمل کرتے، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب میری مجبوری سمجھ رہے ہیں نا کیوں اس طرح کی مجلسیں پڑھتا ہوں؟ خدا شاہد ممبر گواہ ہے، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، پالنے والے تو جانتا، میرا مقصد یہ ہے صرف کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں ان کی بات ان تک پہنچا دوں۔ میرے مولا آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کی یہ بات پہنچا دی ان لوگوں تک۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا، سب چلے گئے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے آواز آئی مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے لال دھیرے دھیرے۔ امام نے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، فرمایا بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے بچے کے گلے کو چوم لے۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اس پر کند خنجر پھرا، وہ بھی کیسا؟ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، کیا؟ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے، سوکھا گلا کند خنجر۔ روایت کہتی ہے فضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ چھری چلائی۔ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو روایت کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو، یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، کسی بی بی کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک عطشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر اہل بیت کا ثواب مرحوم زاہد علی ابن محمد عیسیٰ مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ڈرائیور صاحب اس میں ہوں گے، بلا لیجیے تو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و سران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم مولانا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم المدفون بہردتوس، السلام علیکم مخشیت والزوارت من الجزا، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي اصحاب القصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم حامل سوجان، السلام علیکم مظہر ایمان، السلام علیکم امام زماننا هذا جل الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك، السلام عليك يا وارث حسين ابن علي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد۔